بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جب مردے کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے اور مٹی ڈالنے لگتے ہیں تو مردہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب مٹی ڈال کر جانے لگتے ہیں تو مردہ ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے۔ جب مردے کو قبر میں دفنا کر جا رہے ہوتے ہیں تو مردے کی گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے، بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ قبر کے اندر اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ اس کا ہاتھ بھی اسے نہیں دکھتا۔ سخت تاریخ قبر روشنی کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ جب مردے کو دفنا کر لوگ چلے جاتے ہیں، اس کے بعد دو فرشتے کالی اور نیلی آنکھوں والے آتے ہیں اور اس سے سوال جواب کرتے ہیں۔ قبر میں مردہ اتنا بے بس ہوتا ہے کہ اس کے جسم پر کیڑا رینگ رہا ہوتا ہے۔ اس کو مردہ ہٹانا چاہے گا، لیکن اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ اس کیڑے کو اپنے اوپر سے ہٹا سکے اور دور کر سکے۔ آپ کا قبرستان میں جانا ہوتا ہے۔ یہ جو آپ کو قبریں ایک جیسی دکھتی ہیں، اندر سے یہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کسی قبر میں اللہ کا عذاب ہو رہا ہوتا ہے اور کسی قبر میں مردہ جنت کے مزے لے رہا ہوتا ہے۔ کسی کو قبر ایسے دبا رہی ہوتی ہے جیسے ماں گود میں بچے کو رکھ کر دباتی ہے، اور کسی کو قبر ایسے دباتی ہے اس کی دائیں پسلی بائیں پسلی میں گھس جاتی ہے اور بائیں پسلی دائیں پسلی میں گھس جاتی ہے۔ بے نمازی کو قبر ایسے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ کسی نے قبر کو چکنا چور کر دیا ہوتا ہے، کسی کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھلی ہوتی ہے، کسی قبر میں جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوتی ہے۔ قبر میں ایک اندھا سانپ ہے۔ جب مردے کو وہ ڈنک مارے گا تو وہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جائے گا۔ قبر دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو جنت کے باغ میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ فرشتے پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے؟ جو نیک ہوگا وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، اور جو برا ہوگا وہ کہے گا ہائے افسوس مجھے نہیں پتا۔ پھر فرشتے دوسرا سوال پوچھیں گے تمہارا دین کیا ہے؟ جو نیک ہوگا کہے گا میرا دین اسلام ہے، اور جو برا ہوگا کہے گا ہائے افسوس مجھے نہیں پتا۔ پھر فرشتے تیسرا سوال پوچھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھایا جائے گا اور فرشتے پوچھیں گے یہ کون صاحب ہے؟ جو نیک ہوگا وہ کہے گا یہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو برا انسان ہوگا اس سے فرشتے کہیں گے یہ کون صاحب ہے، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو کہے گا ہائے افسوس مجھے نہیں پتا۔ جب مومن بندہ فرشتوں کے صحیح جواب دے دیتا ہے تو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور جنت کی خوشبو آتی ہے، اور جب کافر بندہ فرشتوں کے سوال کے جواب نہیں دے پاتا ہے تو اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس سے گرم لو آتی ہے، اور جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے اور اس پہ عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ عذاب دینے والا فرشتہ اندھا، بہرا اور گونگا ہوتا ہے، جو بہت ہی وحشتناک ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کے گز ہوتے ہیں جو اس سے مارتے رہتے ہیں۔ جب مومن بندہ فرشتے کے صحیح جواب دے دیتا ہے تو اس کے سامنے جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، تو فرشتے کہتے ہیں اگر آپ میرے سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتے تو تمہارا ٹھکانہ یہ ہوتا۔ جب کافر بندہ فرشتوں کے سوال کا جواب نہیں دے پاتا ہے تو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور فرشتے کہتے ہیں دیکھ تو نے کیا کھویا ہے، اگر تو دنیا میں اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا ہوتا، ان کے احکامات پر عمل کرتا تو تیرا ٹھکانہ یہی جنت ہوتی۔ پھر مومن بندے کی قبر کو 70 گز چوڑی اور 70 گز لمبی پھیلا دی جاتی ہے اور اس کی قبر میں جنت کی خوشبو آتی رہتی ہے، اور کافر بندے کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے تو اس سے اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اور اس کی قبر میں جہنم کی آگ کی گرم گرم لو آتی رہتی ہے۔ جب مومن بندے کی قبر کو 70 گز چوڑی اور لمبی کر دی جاتی ہے اور جنت کی خوشبو آتی رہتی ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے جانے دو، میں اپنا حال اپنے گھر والوں کو بتا کے آؤں کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، آپ آرام سے سو جائیں۔
اب آپ کو آپ کے محبوب آ کر جگائیں گے۔ وہ آرام سے سو جاتا ہے اور برے بندے کا بہت برا حال ہوگا۔ اس کی قبر میں اس کے نیچے جہنم کا آگ کا ایک بچھونا بچھا دیا جائے گا، اور عذاب دینے والے فرشتے آئیں گے۔ اس کی قبر میں سانپ بچھو مسلط کر دیے جائیں گے جو اس کو ڈستے رہیں گے۔ عذاب دینے والے فرشتوں کے پاس لوہے کے گز ہوں گے جو اس سے اس کو مارتے ہوں گے۔ وہ گز اتنے وزنی ہوں گے کہ سارے جن اور سارے انسان مل کر اٹھائے تو اسے نہیں اٹھا سکیں گے، اور اگر اس گز کو کسی پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ مٹی بن جائے۔ جب وہ گز فرشتے برے بندے کو ماریں گے تو وہ 70 گز زمین میں دھس جائے گا۔ فرشتے پھر اسے نکالیں گے، پھر ماریں گے۔ ایسے ہی قیامت تک چلتا رہے گا۔ ایک فرشتے کے ہاتھ میں بہت بڑا وزنی پتھر ہوگا، وہ اسے مارے گا تو اس کا چہرہ چٹنی بن جائے گا اور پتھر دور جا کر گرے گا۔ فرشتے اس پتھر کو اٹھانے جائیں گے، تب اس کا چہرہ پھر صحیح سالم ہو جائے گا، پھر ماریں گے۔ پتھر ایسے ہی قیامت تک چلتا رہے گا۔ سانپ بچھو الگ ڈس رہے ہوں گے، بہت برا منظر ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر میں کافر پر ضرور 99 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اس کو ڈستے رہتے ہیں۔ ان کے زہر کا یہ عالم ہے کہ ان میں سے ایک بھی زمین پر پھونک مار دے تو زمین بالکل سبزی نہ اگائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر گزر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا، ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے گناہ کے سبب نہیں ہو رہا بلکہ ایسی معمولی باتوں پر جن سے وہ بچ سکتا تھا۔ پھر آپ نے ان دونوں گناہوں کی تفصیل بتائی کہ ان دونوں میں سے ایک تو پیشاب کرتے میں پردہ نہیں کرتا تھا، ایک روایت میں ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چگلی کرتا پھرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک ٹہنی منگا کر بیچ میں سے اس کو چیر کر آدھی اس قبر پر گاڑ دی اور آدھی دوسری قبر پہ۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شاید ان دونوں کا عذاب ان کے سوکھنے تک ہلکا کر دیا جائے۔ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے، اے انسان، تجھ پر افسوس ہے، تجھے میرے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تھا؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میں آزمائشوں، تاریکیوں، تنہائیوں اور کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں؟ جب تو مجھ پر سے آگے پیچھے قدم رکھتا اور گزرا کرتا تھا تو تجھے کون سا غرور گھیرے ہوتا ہے؟ اگر میت نیک ہوتی ہے تو کوئی جواب دینے والا قبر کو جواب دیتا ہے، کیا تجھے معلوم نہیں ہے یہ شخص نیکیوں کا حکم دیتا تھا اور برائی سے روکا کرتا تھا؟ تو قبر کہتی ہے، تب تو میں اس کے لیے سبزے میں تبدیل ہو جاؤں گی، اس کا جسم نورانی بن جائے گا اور اس کی روح اللہ پاک کی قرب رحمت میں جائے گی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب نیک آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اچھے اعمال، نماز، روزہ، حج، جہاد، صدقہ وغیرہ اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ جب عذاب کے فرشتے ان کے پیروں کی طرف سے آتے ہیں تو نماز کہتی ہے، اس سے دور رہو، تمہارا یہاں کوئی کام نہیں۔ یہ ان پیروں پر کھڑا ہو کر اللہ پاک کی لمبی لمبی عبادت کرتا تھا۔ پھر وہ فرشتے سر کی طرف سے آتے ہیں تو روزہ کہتا ہے، تمہارے لیے اس طرف کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ کی خوشنودی کے لیے اس نے بہت روزے رکھے اور طویل بھوک پیاس برداشت کی۔ فرشتے اس کے جسم کے دوسرے حصوں کی طرف سے آتے ہیں تو حج اور جہاد کہتے ہیں کہ ہٹ جاؤ، اس نے اپنے جسم کو دکھ میں ڈال کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج اور جہاد کیا تھا، لہٰذا تمہارے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ پھر وہ فرشتے ہاتھوں کی طرف سے آتے ہیں تو صدقہ کہتا ہے، میرے دوست کے پاس سے ہٹ جاؤ، ان ہاتھوں سے کتنے صدقات نکلے ہیں جو محض اللہ کی رضا کے لیے دیے گئے، اور ان ہاتھوں سے نکل کر وہ بارگاہ الہی میں مقبولیت کے درجے میں فائز ہوئے، لہٰذا یہاں تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ پھر اس میت کو کہا جاتا ہے کہ تیری زندگی اور موت دونوں بہترین ہیں، اور رحمت کے فرشتے اس کی قبر میں جنت کا فرش بچھاتے ہیں، اس کے لیے جنتی لباس لاتے ہیں، حد نگاہ تک اس کی قبر کو پھیلا دیا جاتا ہے، اور جنت کی ایک قندیل اس کی قبر میں روشن کر دی جاتی ہے جس سے وہ قیامت کے دن تک روشنی حاصل کرتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے، وہ چلنے والوں کے قدموں کی چاپ کو سن رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ قبر گفتگو کرتی ہے اور کہتی ہے، یہ انسان تجھ پر افسوس ہے، کیا تجھے مجھ سے، میری تنگی سے، بدبو سے، ہیبت اور کیڑوں سے نہ ڈرایا گیا تھا؟ اب تو میرے لیے کیا تیاری کر کے لایا ہے؟
حضرت محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ہر مرنے والے پر موت کے وقت اس کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ نیکیوں کی طرف ٹک ٹکی باندھے ہوئے دیکھتا ہے اور گناہوں کو دیکھنے سے آنکھیں چراتا ہے۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا، میں بہت خاموشی کے ساتھ کوئی کام کرتا ہوں لیکن لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے، اس سے مجھے خوشی ہوتی ہے، اس پر مجھے ثواب ملے گا یا نہیں؟ تو فرمایا دوہرا اجر ملے گا، ایک چھپانے پر، دوسرا ظاہر ہونے پر۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ، قیامت میں نجات کس کام کی وجہ سے ہوگی؟ تو فرمایا اللہ کے ساتھ دھوکہ نہ کرو۔ عرض کیا اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا اللہ کے حکم پر عمل صرف اللہ کے لیے کرو، غیر اللہ کے لیے نہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عمل کرنا ہی اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی تکلیف تلوار کی 300 ضرب کے برابر ہوتی ہے، اور فرمایا موت کی شدت اور تکلیف میری امت کے لیے نصیحت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سردی کا موسم مومن کے لیے بہت غنیمت ہے، رات لمبی ہوتی ہے تو وہ اس میں عبادت کرتا ہے، اور دن چھوٹا ہے تو روزہ رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر مومن کی جنت کا باغیچہ ہے، اور کافر کے لیے قبر جہنم کا گڑھا ہے، لہٰذا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو جو تمہاری نفسانی خواہشات پر پانی پھیر دینے والی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کچھ موت کا حال بتائیں، تو فرمایا موت کانٹے دار درخت کی طرح ہیں جو انسان کے پیٹ میں داخل کر دیا جائے اور اس کا ایک ایک کانٹا انسان کے رگ و ریشہ میں پیوست ہو جائے، پھر کوئی طاقتور آدمی اس کو زور سے کھینچے اور وہ درخت گوشت کو کاٹتے ہوئے باہر نکلے، یہی موت کا حال ہے۔ کسی بزرگ نے کہا 3 چیزیں کسی سمجھدار آدمی کو نہیں بھولنی چاہیے۔ نمبر 1 دنیا اور اس کے حالات کا فنا ہونا، نمبر 2 موت، نمبر 3 وہ مصیبتیں جس سے انسان کو امان نہ ملے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ آپ تازے مردے کو زندہ کرتے ہیں، کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے دکھائیں۔ اس کے مطالبے پر آپ نے شام بن نوح علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے زندہ کیا۔ جب وہ قبر سے اٹھے تو سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ سفیدی کیسی؟ آپ کے زمانے میں بڑھاپا تو تھا ہی نہیں۔ تو کہا جو میں نے آواز سنی تو یہ سمجھا کہ قیامت آ گئی، اس کے خوف سے بال سفید ہو گئے۔ معلوم کیا آپ کا انتقال کب ہوا تھا؟ فرمایا 4000 سال پہلے، لیکن ابھی تک موت کا ذائقہ ختم نہیں ہوا۔ رسول اللہ سے کسی نے معلوم کیا سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ عرض کیا اور سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ فرمایا موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے اور اس کی تیاری کرنے والا۔ مومن کی قبر، مومن کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر کو 70 گز وسیع کر دیا جاتا ہے، اور مخمل کا فرش بچھا کر خوشبو بکھیر دی جاتی ہیں، اور قبر کو ایمان میں قرآن کے نور سے روشن کر دیا جاتا ہے، اور اس کو دلہن کی طرح سلا دیا جاتا ہے۔ اب اس کو اس کا محبوب ہی بیدار کرے گا۔ کافر کی قبر، کافر کی قبر کا اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اور اونٹ کی گردن جیسے سانپ اس پر چھوڑ دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت کھاتے رہتے ہیں، اور گونگے بہرے فرشتے ہتھوڑے سے اس کی پٹائی کرتے رہتے ہیں۔ اس پر صبح شام آگ بھی پیش کی جاتی ہے۔ موت کے وقت جس بندے کے دل میں امید اور خوف دونوں جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی امید کے مطابق معاملہ فرماتا ہے اور خوف کو دور فرما دیتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت میں اللہ کی رحمت کی وسعت کا یہ عالم ہوگا کہ اس کو دیکھ کر شیطان بھی اپنے لیے رحمت و شفاعت کی توقع کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ خیر کو پھیلانے والے اور سر کے مٹانے والے ہوتے ہیں، اور بعض سر کے پھیلانے اور خیر کے مٹانے والے ہوتے ہیں۔ خوشخبری ہے ان کے لیے جن کو اللہ نے خیر پھیلانے اور سر کو مٹانے والا بنایا، اور سر پھیلانے والے اور خیر کو مٹانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کا معاملہ عجیب و غریب ہے، گناہ کرتا ہے پھر مجھ سے معافی مانگتا ہے، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ وہ پھر گناہ کرتا ہے اور پھر معافی مانگتا ہے، میں پھر معاف کر دیتا ہوں۔ نہ وہ گناہ چھوڑتا ہے نہ میری رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ اے فرشتوں گواہ رہو
میں نے اس کو معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو زمین پر اتارا تو اس نے کہا، تیری عزت و عظمت کی قسم، جب تک انسان کے جسم میں جان رہے گی میں اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری عزت و عظمت کی قسم، میں حالت نزا سے پہلے انسان کی توبہ قبول کرتا ہی رہوں گا۔ کسی تابعی کا قول ہے کہ گناہگار جب گناہ کے بعد توبہ و استغفار کرتا ہے اور اس پر نادم ہوتا رہتا ہے تو اس کی ندامت اور توبہ کی وجہ سے اس کے اور بھی زیادہ درجات بلند ہو جاتے ہیں اور وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس وقت شیطان افسوس کرتا ہے اور کہتا ہے، کاش میں اس کو اس گناہ کی ترغیب ہی نہ دیتا تو اچھا تھا، اس کے اتنے درجات تو بلند نہ ہوتے۔